بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ میں سید نعیم الدین سدا بہار، میرا چینل کا نام ہے سید نعیم سدا بہار۔ دیکھیے، دکھائے لائک سب شیئر کیجئے اور گھنٹی بجائیے۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر دیکھیے، پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر اولیاء اللہ نمبر صفحہ 75، اسلامی ڈائجسٹ دسمبر 1999، یہ مصطفیٰ صدیقی کی کتاب ہے۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر جیسے نبی لوگ نامزد ہیں ویسے ہی اولیاء لوگ بھی نامزد ہیں۔ اس چکر میں مت پڑو، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم دم کشیدم تو جہنم رسیدم۔ ایک مرتبہ بغداد کے وزیر کے پیٹ میں اچانک ایسا شدید درد اٹھا کہ اتباع نے بھی جواب دے دیا۔ اس وقت لوگوں نے آپ کا جوتا لے جا کر وزیر کے پیٹ پر پھیر دیا اور وہ فوراً ہی صحت یاب ہو گیا۔ دیکھیے پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر پیر کا جوتا، پیر کا جوتا حاکم کے پیٹ پر پھیر دیا گیا، بغداد کا وزیر ہے نا، تو پیٹ کا درد اچھا ہو گیا۔ اس شخص نے آپ سے عرض کیا کہ اپنا خرقہ مجھے پہنا دیجئے تاکہ میں بھی آپ ہی جیسا بن جاؤں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی عورت مردانہ لباس پہن کر مرد بن سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر تم میرا خرقہ پہن کر مجھ جیسے کیسے بن سکتے ہو؟ اس جواب سے وہ بہت نادم ہوا۔ اسی لیے اللہ نے الگ الگ کام کے لیے الگ الگ آدمی کو پیدا کیا ہے۔ میرے کسی بندے کو حقیر مت جان۔ اسی لیے دنیاوی کام کے لیے دنیا دار آدمی لوگ پیدا کیے۔ ایک مولانا بڑی چھیل رہا تھا عوام کو، بڑی چھیل رہا تھا۔ جب میلاد ختم ہوا تو اس سے پوچھے گیا مولانا کرین چلانا جانتے ہیں؟ نہیں۔ کیسے مولانا ہے تم؟ پینٹنگ جانتے ہیں؟ نہیں۔ کیسے مولانا؟ کیسا مسلمان ہے؟ یہ نہیں جانتا، وہ نہیں۔ عوام کا تقویٰ ہے شرک سے بچنا۔ تب دیکھیے کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ خرقہ پہن کر تم ہم جیسے نہیں بن سکتے ہو۔ یہ سب وہاں سے نامزد ہو کے آتے ہیں۔ کسی نے آپ سے جتنا مرید آج کا، جتنا پیر، سب کو اتنا ہی پاور ہے جتنا یہ میرا حضرت علی سے لے کے ابو حسن حنکاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب چاہیں گے یہ لوگ اپنا مرید کو اتنا ہی پاور دے دیں گے جس وقت درکار پڑے گا۔ دیکھتے ہیں کسی نے آپ سے دعوت الہی، کسی نے آپ سے دعوت اللہ دینے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا جب تم مخلوق کو دعوت دینے کا قصد کرو تو خود کو دعوت دینا ہے، پہلے اپنے آپ کو دعوت دینا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا خود کو بھی دعوت دینا ہے؟ فرمایا کہ یقیناً، اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی دوسرا شخص دعوت دے تو تم اس کو ناپسند کرو، اس طرح تم خود کو دعوت دینے والے بن جاؤ گے، لیکن دعوت اللہ دینے والے نہیں بن سکتے۔ سب وہاں سے نامزد ہو کے آتے ہیں، جتنے خانقاہ والے پیر بابا لوگ ہیں سب وہاں سے نامزد کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ایک مرتبہ سلطان محمد غزنوی نے ایاز سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بیٹھا دوں گا اور تیرا لباس پہن کر خود غلام کی جگہ لے لوں گا۔ چنانچہ جس وقت سلطان محمود حضرت ابو الحسن سے ملاقات کی نیت سے خرقان پہنچا، تب ابو ہنکاری کا خرقانی کا زمانہ سلطان محمود غزنوی کا زمانہ ہے، یہ مغل امپائر کا زمانہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا زمانہ ہے۔ حضرت ابو الحسن سے ملاقات کی نیت سے خرقان پہنچے تو قاصد سے یہ کہا کہ
حضرت ابو الحسن سے یہ کہہ دینا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کے غرض سے حاضر ہوا ہوں، لہذا آپ زحمت فرما کر میرے خیمے تک تشریف لے آئے، اور اگر وہ آنے سے انکار کر دے تو یہ آیت تلاوت کر دینا، اطیع اللہ اطیع الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنے قوم کے حاکم کی بھی اطاعت کرتے رہو۔ چنانچہ قاصد نے آپ کو جب یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے معذرت طلب کی، جس پر قاصد نے مذکورہ بالا آیت تلاوت کی۔ آپ نے جواب دیا کہ محمود سے کہہ دینا کہ میں تو اطیع اللہ میں ایسا غرق ہوں کہ اطیع الرسول میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں۔ سوچئے یہ لوگ اطیع اللہ میں ایسا غرق ہو جاتے ہیں کہ اطیع رسول میں ندامت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ سوچئے کیسے اللہ سے مل جاتے ہیں یہ لوگ۔ ایسی حالت میں حاکم سے ملنے کا تو ذکر ہی کیا ہے، یہ قول بھی جس وقت قاصد نے محمود غزنوی کو سنایا، اس نے کہا کہ میں تو انہیں معمولی قسم کا صوفی تصور کرتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو بہت ہی کامل بزرگ ہیں، لہٰذا ہم خود ہی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور اس وقت محمود نے ایاز کا لباس پہنا اور 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا کر ایاز کو اپنا لباس پہنایا اور خود بطور غلام کے ان 10 کنیزوں میں شامل ہو کر ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ گو آپ نے اس کے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ محمود جو غلام کے لباس میں ملبوس تھا اس کی طرف تو متوجہ ہو گئے، لیکن ایاز جو شاہانہ لباس میں تھا اس کی جانب قطعی توجہ نہیں دی۔ اور جب محمود نے پوچھا کہ آپ نے بادشاہ کی تعظیم کیوں نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ایک فریب ہے۔ اس میں محمود نے جواب دیا کہ یہ میرا دام فریب تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں ہے جس میں آپ جیسے شاہباز پھنس سکیں، دیکھتے ہیں جس میں آپ جیسے شاہباز۔ پھر آپ نے محمود کا ہاتھ تھام کر فرمایا پہلے ان نامحرموں کو باہر نکال دو، پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ محمود کے اشارے سے تمام کنیزیں باہر واپس چلی گئیں، اور محمود نے آپ سے فرمائش کی حضرت بحیث بستامی کا کوئی واقعہ سنا بیان فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اس کے بعد پارٹ 21، اس لیے کہ ویڈیو بہت بڑا ہو گیا ہے، لوگ دینی بات سنتے نہیں ہیں اور بڑا ویڈیو تو اور نہیں سنیں گے۔